بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین الحق اسلامک ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے گھر سے فرار ہونے والے کو واپس لانے کا وظیفہ۔ بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کوئی رشتہ دار گھر سے چلا جاتا ہے، یا پھر کوئی بچہ کسی کا گھر سے فرار ہو جاتا ہے، یا اس طرح کوئی بھی معاملات ہوں تو ناظرین وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ وہ بچہ خود بخود گھر واپس لوٹ آئے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفہ کی سب کو اجازت عام ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کومنٹس کریں، اور ہمارے چینل الحق اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، گھر سے فرار ہونے والے کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ پارہ نمبر 19 سورہ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا یا نوکر گھر سے بھاگنے کا عادی ہو تو سورۃ الشعراء کو باوضو لکھ کر موم جمع کر کے لڑکے یا نوکر کی گردن میں باندھے خدا تعالیٰ کے حکم سے بھاگنے سے رک جائے گا، اور گھر میں اس کا دل لگے گا۔ تو عام طور پہ ہوتا ہے ایسے کہ بعض اوقات بچوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ روٹ جاتے ہیں، گھر سے بار بار بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ یہ صورت آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے، پارہ نمبر 19 میں ہے۔ تو ناظرین، وہ یہ صورت لکھ کر بچے کے گلے میں باندھ دے تو انشاءاللہ وہ نہیں بھاگے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہترین عمل ہے، اور وہ حضرات جو بچوں کے روٹنے یا ان کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بچے گھر سے بھاگنا چھوڑ دیں گے، گھر میں ان کا دل لگا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ، یہ تھا آج کا عمل۔ تو وظائف کے کارگر ہونے کی جو شرائط ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے سبب انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارے چینل الحق اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے سوالات کومنٹس میں کریں، ہم ان کے آپ کو جوابات دیں گے۔ تو ناظرین، آپ ہمارے جب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔